دہشت گردوں کے دن گنے جا چکے، دہشت گردوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دورہ چین پر دفتر خارجہ میں میڈیا بریفنگ، کہا اندرونی غلطیوں اور خرابیوں کے باعث دہشت گردوں نے سر اٹھایا، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 100 دہشت گرد رہا کیے گئے۔ ہم بھارت کی طرح بزدل نہیں، دہشت گردوں سے ویسے ہی نمٹیں گے جیسے پہلے نمٹا تھا۔ دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا، فوج کی تنخواہیں دگنی کرنی ہوں گی۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ترقیاتی بجٹ روک کر دفاع پر لگانا ہوگا۔ بیرون ملک جانے والے سفارتی وفد میں اپوزیشن کو بھی شامل کرنے کا مشورہ، کہا حکومت دل بڑا کرے اور اپوزیشن کے ساتھ اختلافات کو طے کرے۔ بیرسٹر علی ظفر کا اتحاد کا پیغام، کہا دہشت گردی کے خلاف ہم سب ایک ہیں، دہشت گردوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے۔ بھارت کو اپنی شکست سے سبق سیکھنا چاہیے، نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا خضدار واقعہ ناقابل قبول ہے، بھارتی پراکسیز کو باز آ جانا چاہیے، بھارت کی پراکسی وار سے متعلق لاہ عمل طے کرنا ہوگا، مستقبل کے لیے ایک راہ متعین کی جانی چاہیے، خصوصی کمیٹی بنائی جائے، مستقبل کے لاہ عمل کے لیے ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے۔ بھارت کی عوام پاکستان کی دشمن نہیں، پاکستان دشمنی میں اہم کردار RSS کا ہے، انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں بلوچستان میں فتنوں سے مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا، ان کو اور دہشت گردوں کو ایک طرح ڈیل کرنا ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا کلیوں کو مسلنے والوں کو کچلنا ہوگا۔ خضدار میں بھارتی سپانسر دہشت گردوں کا حملہ، ایک اور طالبہ شہید، شہداء کی تعداد 6 ہو گئی، 35 سے زائد زخمی، 8ویں جماعت کی طالبہ سحر سلیم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ واقعے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج کر لیا گیا، قتل، اقدام قتل اور انسدادی دہشت گردی کی دفعات شامل۔ 9 مئی اور جو کچھ بھارت نے کیا اس میں زیادہ فرق نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا میں ہونہار طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا کبھی اپنی دھرتی ماں کے خلاف قدم مت اٹھانا، کیا دشمن کا خواب سڑکوں پر پورا کرنا آزادی ہے، ہم پتھر اور بندوقیں نہیں قلم اور لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ جن وردیوں کی توہین کی گئی انہی جوانوں نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے بیجز لگانے کے لیے خصوصی تقریب آج رات 8 بجے ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا بیج اور سٹک پیش کریں گے۔ تقریب میں صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، سروسز چیفز اور اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ پاکستان کا جوابی اقدام، پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار ناپسندیدہ شخصیت قرار، بھارتی ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی، 24 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار سفارتی استحقاق کے منافی اقدامات میں ملوث پایا گیا، بھارتی ناظم الامور کو فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ RSS سے جھنڈے پر عمل پیرا، مودی سرکار کا مسلم مخالف تعصب، بھارت میں دہشت گرد اور غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کا جواز بنا کر ہزاروں مسلمانوں کے گھر بلڈوز کر دیے، سینکڑوں مسلمان خاندان در بدر، 7000 سے زائد گھروں کو زبردستی خالی کرایا گیا، TRT نے ویڈیو جاری کر دی۔ اسلام کا لبادہ اوڑھے فتنہ الخوارج کا مکروہ چہرہ پھر بے نقاب، دہشت گرد گروہ نے کھلے عام بھتہ خوری کو مالی معاونت کا نیا ذریعہ بنا لیا، شعبہ کانکنی اور معدنیات کے ٹھیکیداروں کو دھمکی آمیز خطوط بھیجے لگے، کاروبار کی کل آمدن کا 5% بطور بھتہ دینے کا مطالبہ، معدنیات کی ترسیل کے ہر ٹرک پر 5000 روپے جمع کرانے کی ہدایت، مطالبات پورے نہ کرنے پر نقصان کی دھمکی دے دی۔ بحیرہ عرب میں طوفان بننے کا خدشہ، کراچی سے 1000 کلومیٹر دور ہوا کا کم دباؤ تشکیل، آئندہ 36 گھنٹوں میں شدت اختیار کر کے ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا امکان، پاکستانی ساحلی علاقوں کو فی الحال کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی اعتراضات کی متفرق درخواستیں مسترد، سنی اتحاد کونسل کی اعتراضات کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا گیا، آئینی بینچ نے صرف نظر ثانی کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست منظور کی، بینچ پر اعتراض اور 26ویں ترمیم پر فیصلے تک سماعت ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کی گئی، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا۔
اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 39 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں 35 سفارتکاروں کی یورپی وفد پر گولیاں برسائی گئیں، سفارتکاروں نے بھاگ کر جان بچائی۔ وفد آپریشن کی تباہ کاریوں کا معائنہ کرنے آیا تھا۔ اٹلی، اسپین، فرانس اور دیگر ممالک میں اسرائیلی سفیر کی طلب ہی واقعے کی شدید مذمت۔ عالمی دباؤ کے بعد اسرائیل کے اندر سے بھی غزہ جنگ کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ 61% اسرائیلیوں کا جنگ کے خاتمے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم غزہ میں مشروط سیز فائر پر آمادہ، کہا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی پر تیار ہیں، آپریشن کے اختتام تک پورے غزہ پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ ادھر فلسطینی بے یار و مددگار بچی نے درد بھری التجا کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ واشنگٹن میں فائرنگ سے اسرائیلی سفارت خانے کے 2 ملازم ہلاک۔ واقعہ یہودی میوزیم کے باہر پیش آیا۔ مرنے والوں میں اسرائیلی خاتون اور مرد شامل۔ 30 سالہ مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا۔ اوول آفس میں ایک اور سربراہان مملکت ملاقات میں تلخی۔ امریکی اور جنوبی افریقی صدور کی ملاقات میں صحافی کا سفید فاموں کی نسل کشی پر سوال۔ صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس روک کر اپنے اسٹاف سے دستاویزی ثبوت منگوا لیے۔ جنوبی افریقہ میں مبینہ سفید فام نسل کشی کی ویڈیو دکھائی گئی۔ ٹرمپ کے الزام پر جنوبی افریقی صدر نے حساب برابر کر دیا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ٹرمپ جہاز سے متعلق صحافی کے سوال پر بفر گئے۔ PSL 10 میں آج لاہور اور کراچی کے درمیان ایلیمنیٹر کا جوڑ پڑے گا۔ مقابلہ رات 8 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فائنل 25 مئی کو کھیلا جائے گا۔ اینجلینا جولی کے بعد جولین اسانج کی بھی فلسطینیوں کی حمایت۔ کانز فلم فیسٹیول میں وکی لیکس کے بانی جولین نے شہید فلسطینی بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا انوکھا انداز اپنا لیا۔ دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے میں اسٹاپ اسرائیل کی عبارت والی شرٹ پہن کر شرکت کی۔ واشنگٹن میں فائرنگ سے اسرائیلی سفارت خانے کے 2 ملازم ہلاک۔ واقعہ یہودی میوزیم کے باہر پیش آیا۔ مرنے والوں میں اسرائیلی خاتون اور مرد شامل۔ 30 سالہ مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا۔ اینجلینا جولی کے بعد جولین اسانج کی بھی فلسطینیوں کی حمایت۔ کانز فلم فیسٹیول میں وکی لیکس کے بانی جولین نے شہید فلسطینی بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا انوکھا انداز اپنا لیا۔ دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے میں اسٹاپ اسرائیل کی عبارت والی شرٹ پہن کر شرکت کی۔ ہالی ووڈ ایکشن تھرلر فلم مشن امپاسبل فائنل ریکننگ کی دھوم۔ ٹام کروز نے فلم کا ایک اور خطرناک کلپ شیئر کر دیا۔